चिकन बिरयानी बनाए खाते जाओ जी, कहूँ तो आप टूट के चले जाएंगे जी जी फ़ौरन पहले अभी बोल के बैठ ठीक ठीक అయితే ఈ సభకు వచ్చినటువంటి హాజరైనటువంటి వారందరి కోసం తిరుమల లాడ్జ్ వీధిలో జమియతే అహ్లే హదీస్ యొక్క మస్జిద్ అయినటువంటి ఉస్మాన్ బిన్ అఫ్ఫాన్ మస్జిద్ దగ్గర భోజనం ఏర్పాటు చేయబడింది. కాబట్టి ఇంకాసేపు కూర్చుంటేనే భోజనం దొరుకుతుంది, లేకపోతే లేదు. కాబట్టి ఇంకాసేపు ప్రశాంతంగా కూర్చోండి. ఇక ఉర్దూ ప్రసంగం ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి. ఇన్నల్ హమ్దులిల్లాహ్ నహ్మదుహు వ నస్తഈనుహు వ నస్తగ్ఫిరుహు వ ను'మిను బిహి వ నతవక్కలు అలైహి వ నఅఊజు బిల్లాహి మిన్ షురూరి అన్ఫుసినా వ మిన్ సయ్యిఆతి అమాలినా మన్ యహ్దిహిల్లాహు ఫలా ముదిల్ల లహు వ మన్ యుద్లిల్ ఫలా హాదియ లహు వ అష్హదు అన్ లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహు వహ్దహు లా షరీక లహు వ అష్హదు అన్న ముహమ్మదన్ అబ్దుహు వ రసూలుహు అమ్మా బాద్ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. میرے بھائی، آپ سب لوگوں سے ادباً ایک گزارش کر رہا ہوں، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا. انشاءاللہ آدھا گھنٹے سے پہلے انشاءاللہ میرے عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. تھوڑی دیر کے لیے آپ جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھے رہیں. انشاءاللہ بڑا اہم موضوع میں آپ لوگوں کے سامنے لایا ہوں. اللہ کے لیے تھوڑی دیر بیٹھیے. آپ اتنی دیر بیٹھے، تھوڑی دیر صبر کیجئے. اور کھانے میں آج ہم لوگوں کو کیا ہے معلوم ہے؟ اگر خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ چکن بریانی ملے گی. تھوڑی دیر کے لیے صبر کیجئے میرے بھائی، اللہ کے لیے تھوڑی دیر صبر کیجئے. تو آج کا میرا عنوان ہے قیامت کے 5 سوال اور گواہ. عنوان ہے قیامت کے 5 سوال اور گواہ. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سنیں. دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں قیامت کے تعلق سے بہت ساری تقریریں ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد نہیں رکھتے. بار بار آپ لوگوں کے سامنے ان عنوانات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بنیں. میرے بھائی، قیامت کا دن کیسا ہوگا ہم سب جانتے ہیں. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈبکیاں کھاتا ہوا ہوگا. سورج آج تو ہزاروں کلومیٹر فاصلے پر دوری پر ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے قریب کر دے گا. ہر انسان چیختا چلاتا پکارتا ہوا ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگتا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. انسان کل قیامت کے دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. میرے بھائی، اللہ کے لیے تصور کیجئے، ایک طرف جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، ایک طرف جنت کو بھی لایا جائے گا. انسان گرمی کے مارے، پسینے کے مارے چیختا چلاتا ہوا ہوگا. اس میدان میں ایک دوسرے کو دیکھ کے، ماں کو دیکھ کر، باپ کو دیکھ کر، اپنی اولاد کو اور بھائی کو دیکھ کر پہچانتا بھی ہوگا، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے بھاگتا ہوا ہوگا. کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اللہ کے لیے غور کرنا. ایسے قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ انسان سے 5 سوال کریں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کیے جائیں۔ وہ 5 سوال کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے لیے غور کرو۔ سب سے پہلا سوال ہوگا عمر کس میں لگائی، زندگی کن جھنجھٹوں میں گزار کے آیا، یہ سب سے پہلا سوال ہوگا۔ اللہ کے لیے غور کرو میرے بھائی، آخرت کے دن پر ہم سب کا ایمان ہے نا؟ ہاں ہم سب کا ایمان ہے، تو یہ سوال ہم سب سے ہوگا۔ ہم سب سے یہ سوال ہوگا کہ عمر کس میں لگا کر آیا، زندگی کہاں گزار کے آیا۔ اللہ اکبر۔ غور کرو، آج تک ہماری کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 50 60 70 سال کی زندگی گزری۔ ابھی اپنے آپ سے سوال کر لو، کل قیامت کے دن یہ سوال ہونا ہے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ 10 12 سال تو بچپن میں گزر گئے، اس کے بعد اللہ جوانی کے دن تھے، اسکول میں پڑھنے میں، کالج میں پڑھنے میں گزر گئے، ناچنے اور کودنے میں گزر گئے، اس کے بعد جاب ملا تھا، جاب کر لیا، پھر اس کے بعد کچھ لوگ اللہ سعودی گئے تھے، اے اللہ کچھ لوگ دبئی میں گئے تھے، اللہ جاب کر رہا تھا، کسی کو ڈاکٹری ملی، کسی کو انجینئرنگ کر رہا تھا، اللہ اسی طرح اس کے بعد شادی بھی ہو گئی، اللہ اس کے بعد بچے بھی ہوئے، پھر بچوں کی پڑھائی، پھر بچوں کی شادیاں، پھر ان کے بچے، پھر اس کے بعد بڑھاپا، اس کے بعد سوچنے لگا کہ آج تک میں زندگی میں کتنا کمایا، کتنا جمایا، زندگی کن جھنجھٹوں میں گزری، یہی کام کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ نہ دین سیکھنے کا ٹائم ملا اللہ، نہ دین سکھانے کا ٹائم ملا اللہ، بالکل بھول گیا قیامت کا دن بھی ایک ہے۔ اللہ یہ سوال تو کرے گا، اللہ دنیا میں سنتا تھا لیکن مذاق سمجھتا تھا، مذاق سمجھتا تھا، دیکھ لیں گے، ہمارے خبر میں ہم جائیں گے، تمہارے خبر میں تم جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایسی باتیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ زندگی کہاں گزار کے آیا، یہ سب سے پہلا سوال ہر مرد سے، ہر عورت سے ہونی ہے میرے بھائی۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آخر یہ زندگی ملی کس لیے؟ سورہ ذاریات کے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ زندگی ملی اللہ کی عبادت کرنے کے واسطے۔ ایک بات، سورہ ملک آیت نمبر 2۔ اللہ اکبر۔ کیوں ملی جی؟ اللہ تعالیٰ یہ زندگی دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی اللہ دیا اچھے کام کرنے کے لیے، احسن عمل کرنے کے لیے۔ یہ زندگی کیوں ملی؟ اس کا تیسرا جواب سن لیجئے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں نکالنے کا مقصد ہی یہ ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ ہمیں زندگی ملی 3 بڑے کام کرنے کے لیے، 3 اہم کام کرنے کے لیے۔ ہمارے زندگی کا مقصد یہ 3 ہی کام ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلے اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا کام، زندگی بھر اچھے کام کرو، کام بہت ہے لیکن اچھے کام کرو۔ تیسرا، زندگی کا مقصد یہ ہے تم جو اچھے کام کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، وہ نیکیوں کا حکم دوسروں کو بھی دو۔ اگر دوسرے لوگ برائیاں کر رہے ہو تو ان برائیوں سے ان کو روکو۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 زندگی کے اہم کام تھے ہمارے کرنے کے، انہی کو ہم بھلا بیٹھے۔ اسی اگر بھول میں زندگی گزر گئی میرے بھائی، سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے، اس کی موت آتی ہے، فرشتے جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ اکبر، فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس دن انسان کہے گا اے اللہ ایک موقع دے دے، اے اللہ ایک موقع دے دے، دنیا میں واپس بھیج دے، نیک اعمال کروں گا۔ کل قیامت کے دن بھی انسان یہ ساری گرمی تکلیف کو دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا ربنا ابصرنا وسمعنا
فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ اب دیکھ لیا، اے اللہ اب سن لیا، اے اللہ دنیا میں بولتے تھے نہیں سمجھا تھا، اے اللہ اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، کانوں سے سننے کے بعد، اے اللہ میں کہتا ہوں فرجعنا، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، دنیا میں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، اے اللہ نیک اعمال کروں گا، اچھے عمل کروں گا، اے اللہ ایک بھی برائی نہیں کروں گا، اللہ دنیا میں واپس بھیج دے۔ اللہ اکبر۔ اے بھائیو، اس دن کا یہ پکارنا، اس دن کا یہ چلانا کچھ کام آنے والا نہیں۔ زندگی کو کن جھنجھٹوں میں گزار رہے ہو، ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوال کرو، زندگی کے مقصد کو جانو، نیک اعمال کر کے اس رب کو راضی کر کے اللہ اکبر اس دنیا سے رخصت ہونے کی کوشش کرو۔ دوسرا سوال، میرے بھائی وقت کم ہے اس لیے شارٹ کٹ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں سنا رہا ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہوگا، جوانی کہاں گزار کے آیا، جوانی کیسے گزار کے آیا؟ جوانی کے تعلق سے ہمیں صاف سیدھا اللہ میرے بھائیوں سوال ہونے والا ہے، جہاں جوانی کہاں گزار کے آیا۔ آج ہم جوان ہیں، جوانی کہاں گزارتے ہیں میرے بھائی؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا۔ ہمارے نوجوان یا تو گانے سننے میں، یا تو فلمیں دیکھنے میں، یا پھر سارا دن فیس بک اور واٹس ایپ میں، یا کرکٹ کھیلنے میں، یا پھر چوراہوں پہ بیٹھ کر کسی دوسروں کو ایک دوسرے کو چھیڑنے میں، لڑائی جھگڑے فساد کرنے میں ہماری جوانی یہاں پر گزر رہی۔ میرے بھائی اللہ کے لیے غور کرنا، کل قیامت کے دن جوانی کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے، جوانی کہاں گزار کے آیا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا تو اس نوجوان کو جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، جوانی اللہ کی عبادت میں۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، مولوی صاحب ابھی تو جوان ہیں، اب انجوائے نہیں کریں گے تو اور کب کریں گے؟ اللہ کے رسول کی سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے فیشن کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں میرے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائی۔ جوانی کہاں گزار کے آئے یہ سوال ہونے والا ہے، تو ہماری جوانی کہاں گزر رہی نوجوانوں؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ کیوں؟ بوڑھے ہو جاؤ گے وہ طاقت نہیں رہے گی، بڑھاپے میں وہ کام نہیں کر سکتے جو جوانی میں کر سکتے ہیں۔ ارے جوانی میں ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں، بوڑھے ہو جاؤ گے تو کرسی ڈال کے نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ ارے جوان ہو، سردی کے موسم میں بھی گرمی کے موسم میں بھی مسجد تک چل کر جا سکتے ہو، نفل عبادتیں کر سکتے ہو، لیکن بوڑھے ہو جاؤ گے تو سردی میں اٹھنا مشکل ہو جائے گا، بوڑھے ہو جاؤ گے وہ کام نہیں کر سکتے جو جوانی کی حالت میں کر سکتے ہو۔ میرے بھائی اللہ کے لیے غور کرنا، اسی لیے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ اکبر۔ جوان کیسے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ جوانی میں کیا کیا نہیں کر سکتے، جوانی میں ایسے کارنامے جو انبیاء جوانی میں کر رہے تھے۔ اسی طرح سورہ صافات کے اندر ایک جوان کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتا ہے، غور کیجئے میرے بھائی۔ کون ہے جی وہ نوجوان؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ ایک مثال دے رہا ہوں قرآن سے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا، اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ارے وہ نوجوان بیٹا قربان ہو جائیے ان الفاظ پر میرے بھائی۔ وہ نوجوان بیٹا باپ سے کیا جواب دیتا ہے اس سوال پر کہ میں بیٹا تجھے ذبح کر رہا ہوں؟ جواب میں اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان تمہیں جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ جوان اللہ کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے میرے بھائی، وہ نوجوان اللہ کے لیے اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے میرے بھائی۔ آج کا نوجوان فجر کی نماز کے وقت جاگنے کے لیے قربان نہیں ہے، وہ نوجوان اللہ کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہے۔ آج کا نوجوان اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس جوانی کا کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے، کیا جواب دو گے؟
ہمارے صحابہ بھی جوان تھے، کیسے کیسے کارنامے کرے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مثال دے رہا ہوں میرے بھائی، یہ کون ہے حنظلہ؟ جو جوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، جوانی کی حالت میں جب شادی ہوئی، شادی کے بعد نئی نویلی دلہن کے ساتھ کمرے میں تھے۔ اللہ اکبر! اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، آواز دیتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کے لیے لڑنا ہے، نکلو، دشمن آ گیا ہے۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان اتنی بھی دیر نہیں کرتا، بیوی کے ساتھ ابھی ہم بستری کیا ہوا ہے، غسل کرنا ہے، اتنا بھی دیر نہیں کرتا، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے لیے لڑنا ہے، فوراً اٹھا، جیسے ہی کان میں آواز پہنچی، اللہ اکبر، نکل پڑتا ہے میرے بھائی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، غزوہ احد کا یہ واقعہ ہے، احد کے جنگ میں جب دشمنوں کے ساتھ لڑائی شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب جنگ ختم ہوتی ہے، لاشوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، ان کی بیوی ابھی جو شادی ہوئی، نوجوان صحابی جو حنظلہ تھے، اللہ اکبر، ان کی بیوی آتی ہے، کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کہاں ہیں، ڈھونڈیے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ اکبر، کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر جب گھر سے نکلے تھے، ان پر غسل واجب تھا، اے اللہ کے رسول، ان پر غسل واجب تھا، غسل کروائیے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب جاتے ہیں، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پکڑ کر قریب بیٹھ کر جب دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں، بیوی تو نے جو کہا سچ کہا۔ اللہ اکبر! تیرے شوہر پر غسل فرض تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا، وہ آ کے غسل لے کے چلے گئے۔ اللہ اکبر! ارے وہ نوجوان جو اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ کو چھوڑے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے جانوں کو قربان کر دیے، میرے بھائیوں، وہ دین ہمارے پاس بھی ہے، وہ قرآن ہمارے پاس بھی ہے، وہ حدیث ہمارے پاس بھی ہے، ہم اپنے گھروں میں چھپا کے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر! آج ہم اپنے گھروں میں چھپا کے رکھے ہیں، اس دین کو لے کر، اس قرآن و حدیث کی دعوت کو لے کر، یہ نبی کے پیارے پیارے تعلیمات کو لے کر، میرے بھائی، ہم کو بھی نکلنا ہے، ہم کو بھی دعوت کا کام کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ، میری جوانی کو میں تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے میں بھی استعمال کیا تھا۔ اللہ اکبر! جوان ہے میرے بھائی، اب ہم جوان ہیں، جو کام، جو کارنامے اب ہم کر سکتے ہیں، وہ کام مرنے کے بعد، بوڑھے ہونے کے بعد نہیں کر سکتے۔ ایک سوال، مال کہاں سے کمایا، یہ تیسرا سوال ہوگا۔ اللہ کے لیے غور کرو، یہ قیامت کے دن ہر انسان سے ہونے والے ہیں۔ مال کہاں سے کمایا، پیسے کہاں سے کمایا، سود لے کے کمایا تھا، یہ جواب دیں گے کل قیامت کے دن۔ مولوی صاحب نہیں دیکھ رہے، گھر کے بڑے نہیں دیکھ رہے، فلاں صاحب نہیں دیکھ رہے، سود لے لوں گا، رشوت لے لوں گا، چوری کر لوں گا، دھوکہ دے دوں گا۔ آج کتنے طریقے ہیں حرام مال کمانے کے میرے بھائی، کوئی چوری کرتا ہے تو کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی جھوٹ بول کر اپنی چیزیں بیچتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ کچھ لوگ میرے بھائی اس بات پر غور کرو، اپنی بہنوں کا حق مار کر ان کا مال کھانے والوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، مال کہاں سے کمایا؟ فائنانس لے کر کمایا، LIC میں لون اٹھا کر کمایا؟ آج ہمارا عقیدہ کیسا ہو گیا؟ اللہ پر بھروسہ کرنا تھا، وہ بھروسہ چھوڑ دیے۔ نئی فائنانس میں جب تک سود پر پیسہ نہیں لیں گے، مولوی صاحب کیسا کاروبار کریں گے؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے میرے بھائی، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، کتنا کمزور ہو گیا ہے ہمارا ایمان۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں کہتے ہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پر بھروسہ کرو جو کبھی مرنے والا نہیں، جس کو کبھی موت نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے اس اللہ پر بھروسہ کرو۔ آج ہمارا بھروسہ فائنانس پہ آ گیا، سودی کاروبار پہ آ گیا۔ مال کہاں سے کمایا؟ بیوی کے پاس ہنڈا لے کے کمایا، لڑکی والوں سے جہیز مانگ کے کمایا، کہاں سے کمایا مال؟ کل قیامت
قیامت کے دن یہ سوال ہونا ہے، اس کا جواب ہم سب کو دینا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے لیے غور کرنا، مال کہاں سے کمایا؟ آج سود کو ہم معمولی سمجھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے کم درجہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ سود کے 70 درجے، اس میں سب سے کم، سب سے چھوٹا درجہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آج ہم سود کے لین، سود کے دین کو معمولی سمجھے، کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ مال کہاں سے کمایا؟ ایک چوتھا سوال بھی ہونا ہے کل قیامت کے دن، مال کمایا صحیح ہے لیکن خرچ کہاں کیا مال؟ یہ بھی سوال ہونا ہے۔ آج بہت سارے لوگ مال کماتے ہوئے تو احتیاط کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کی جگہ احتیاط نہیں کرتے۔ میرے بھائی اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے میری اس الفاظ پر غور کرنا، مال کہاں خرچ کیا؟ اے اللہ، گھر میں بے حیائی پھیلانے کے لیے 20,000 کی ٹی وی خرید کے لایا تھا، یہ جواب دو گے کل قیامت کے دن؟ یہ جواب دو گے اے اللہ منتھلی ڈش کنیکشن پر اتنا بل پے کرتا تھا جو بے حیائیاں ہمارے گھر کی عورتیں اور ہم سب مل کر دیکھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ مال کہاں خرچ کیا؟ شراب خانے میں خرچ کیا، مال کہاں خرچ کیا؟ ایسا انٹرنیٹ منتھلی پے کرتا تھا جس کے لیے گندے فلمیں دیکھتا تھا، گندی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتا تھا، شراب پینے کے لیے مال خرچ کیا تھا، سگریٹ پینے کے لیے مال خرچ کیا تھا۔ کہاں خرچ کیا؟ اللہ کے لیے غور کرو۔ تم جہاں کہیں بھی یہ بری جگہوں پر خرچ کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ایک طرف تمہارے محلے کے غریب بچیاں شادیاں نہیں ہو کے بوڑھی ہو رہی تھی، تمہارے محلے کے غریب بچیاں خودکشیاں کر رہی تھی، شادی نہیں ہوئی۔ آپ ایک طرف آپ کے محلے کے اللہ اکبر نوجوان عورتیں زنا کے اڈوں پر چلے جا رہی تھی کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے مال نہیں تھا، جہیز نہیں تھا۔ تم ان کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنی بچی کی شادیوں پر، اپنے بچے کے شادیوں پر بڑے فخر سے یہ کہتے تھے 25 لاکھ بھی خرچ کروں گا لیکن بڑی شان سے میری لڑکی کی شادی کروں گا۔ ارے مال کہاں خرچ کیا؟ ان المبذرین اخوان الشیاطین، سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فضول خرچی کرنے والے، یہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، شیطان کے بھائی۔ اللہ کے لیے غور کرنا، مال کہاں خرچ کیا؟ ایک طرف یتیم کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، غریب کو جو روڈ پہ سوتا ہے، بس سٹینڈ میں سوتا ہے، اس کو اوڑھنے کے لیے چادر تک نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ دوسرے طرف تم لوگ الماریاں کپڑے بھرتے جا رہے تھے، ایک مرتبہ پہنے دوسری مرتبہ پہننے کی فرصت نہیں، لیکن ایک طرف دوسری طرف جو ہے نا یہ غریب لوگ ایک ٹیم کے لیے کھانے کو ترستے تھے، ایک نیا جوڑا پہننے کو ترستے تھے، تم نے ان کا خیال نہیں کیا تو مال کہاں خرچ کیا؟ اللہ کے لیے غور کرو، یہ سوال ہونے والا ہے۔ دوسری طرف آپ کے محلے میں مسجدیں نہیں تھی، آپ کے گاؤں میں مدرسے نہیں تھے، وہاں پر دینا ضروری تھا، وہاں سے علم سیکھتے تھے، لوگ علم والے بنتے تھے۔ اللہ کے لیے نیک بن سکتے تھے اگر وہاں پر تعلیم حاصل کرتے تو۔ تم نے مسجدوں کو نہیں دیا، تم نے مدرسوں کو نہیں دیا، لیکن وہی مردوں کے اوپر خرچ کر رہے تھے، وہی چادروں کے اوپر گنبدیں سجانے کے لیے خرچ کر رہے تھے۔ کہاں مال خرچ کرے؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا میرے بھائی، اللہ کے لیے غور کرنا۔ مال کمانا کہاں سے اور مال کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہوگا۔ اس کے بعد پانچواں اور آخری سوال ہے، پانچواں اور آخری سوال کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کریں گے، وہ کیا ہے؟ اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا؟ بڑا اہم سوال ہے، علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا؟ علم تھا اے اللہ، معلوم تھا، جمعہ کے خطبے سنتا تھا، بیانات سنتا تھا، نماز کا چھوڑنا کفر ہے، معلوم تھا، نماز چھوڑنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، معلوم تھا، نماز چھوڑیں گے جہنم میں جائیں گے، معلوم تھا، علم تھا اللہ، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہی جواب دو گے نا میرے بھائی؟
کیا جواب دو گے؟ قرآن کے فضائل معلوم تھے، قرآن نکال کے پڑھنے کا اللہ ٹائم نہیں ملا، زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، لیکن سارا دن اللہ میرے ہاتھ میں واٹس اپ تو چل رہا تھا، سارا دن اے اللہ میرے موبائل پہ فیس بک تو چل رہا تھا، لیکن ان ہاتھوں پہ کبھی قرآن مجید نہیں تھی۔ اللہ کیا جواب دو گے؟ اللہ سوال کریں گے، معلوم تھا تیرے پاس علم تھا تو کہاں تک عمل کیا اپنے علم کے مطابق؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا حرام ہے، معلوم ہے، اے اللہ پھر بھی صبح شام غیبت کرتے رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میری ماں بہنیں، بے پردہ پھرنا حرام ہے، جہنمی جاتے، معلوم ہے، پھر بھی فیشن کرتے ہوئے پھرتی تھی۔ معلوم ہے ٹی وی، گانا، یہ بے حیائی کی جتنی چیزیں ہیں اپنے گھروں میں رکھنا، ان کو دیکھنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا، یہ سوال ہم سب سے ہونا ہے میرے بھائی۔ ارے ایک کان سے سنے، دوسرے کان سے چھوڑ دیے مولوی صاحب، ہزار بیانات سنتے لیکن زندگی میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ کے لیے غور کرو، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ قرآن میں ہے معلوم ہے، حدیث میں ہے معلوم ہے، سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد بھی نہیں۔ ہمارے امام صاحب تو ایسے بولتے تھے نا، ہمارے بڑے لوگ تو ایسا کرتے تھے نا، ہمارے خاندان کا رواج ایسا تھا نا۔ ارے علم تھا قرآن کا، علم آ گیا حدیث کا، اس کے باوجود اپنے طور طریقے، اپنے خاندان، اپنے بڑے لوگوں کے نہیں چھوڑا تھا۔ علم رہنے کے باوجود کیسا عمل کیا، یہ سوال ہونا ہے میرے بھائی۔